بٹ کون ہے؟ دہلی کے سابق جیلر کی کتاب بلیک وارنٹ میں ایسا کیا ہے جو ڈرامہ سیریل میں نہیں؟ پاکستانیوں نے کشمیر سے وفا کیوں نہیں کی؟ سینئر صحافی اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر نے اپنے کالم میں بھارتی تہاڑ جیل کے جیلر سنیل کمار گپتا اور مقبول بٹ کی سچائی بتا دی۔ نیٹ فلکس کے ڈرامے بلیک وارنٹ میں مقبول بٹ کے اصل کردار کو نہیں دکھایا گیا، جس پر حامد میر لکھتے ہیں کہ عموماً قیدی پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں، لیکن مقبول بٹ نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ اس پر تہاڑ جیل کا نگران سنیل کمار گپتا بھی دنگ رہ گیا۔ مقبول بٹ کے آخری لمحات کے متعلق حقائق کو ٹی وی اسکرین سے تو غائب کر دیا گیا، لیکن سنیل کمار گپتا کی کتاب میں یہ حقائق آج بھی موجود ہیں۔ نام نہاد جمہوری حکومتیں ٹی وی کی اسکرین کو تو کنٹرول کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا سکتی ہیں، لیکن کتاب میں چھپی سچائیوں کو پابند نہیں کر سکتی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ گپتا کی کتاب بلیک وارنٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اسے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا کوئی بھی قاری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ گپتا نے مقبول بٹ کو ایک سیاسی قیدی قرار دیا ہے جن کا زیادہ وقت کتابوں کے مطالعے اور عبادت میں گزرتا تھا۔ گپتا نے انہیں ایک مبلغ اسلام کے طور پر دیکھا جو ہر وقت ساتھی قیدیوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ گپتا نے ان کے لیے فرسٹ کلاس انسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھارتی سفارتکار مہاترے کو برطانیہ میں قتل کیا ان کا مقبول بٹ کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا۔ 6 فروری 1984 کو مہاترے کی لاش ملی اور 11 فروری 1984 کو اندرا گاندھی کی حکومت نے مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر انہیں اسی جیل کے اندر دفنا دیا۔ گپتا نے کتاب میں اس پھانسی سے متعلق جوڈیشل مرڈر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ پھانسی سے ایک دن قبل ایک سکھ مجسٹریٹ نے مقبول بٹ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب نے وصیت نہیں مگر اپنا آخری پیغام لکھوایا۔ بہت سے مقبول بٹ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کشمیر کی جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ مقبول بٹ نے پھانسی سے قبل نماز ادا کی، چائے پی اور خاموشی سے پھانسی کے تختے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سکون کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ بٹ صاحب پر لاہور کے شاہی قلعے میں اور مظفر آباد کے ایک ٹارچر سیل میں جو تشدد ہوا، اس کی وجہ سے پاکستان کے حکمران طبقے کے بارے میں ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جب بٹ صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھے۔ پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ان کی پھانسی رکوانے کے لیے کوئی قابل ذکر سفارتی کوشش نہیں کی۔ حامد میر کے مطابق گپتا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد تہاڑ جیل میں کچھ عجیب واقعات پیش آئے۔ پھانسی کے کچھ دن بعد سنیل کمار گپتا کا ایک ماتحت چیختا ہوا اس کے پاس آیا اور بتایا کہ سر مقبول بٹ وہاں کھڑا ہے۔ اس نے کرتے اور پاجامے میں ملبوس مقبول بٹ کو اپنی قبر کے قریب کھڑا دیکھا تھا۔ تہاڑ جیل میں تامل ناڈو اسپیشل پولیس فورس تعینات تھی۔ اس پولیس کے اہلکاروں کو بھی اکثر مقبول بٹ صاحب اپنی قبر کے ارد گرد گھومتے نظر آتے تھے۔ ایک اہلکار نے تو شکایت کی کہ بٹ صاحب نے پیچھے سے آ کر میری گردن دبوچ لی۔ یہ اہلکار اکثر مقبول بٹ کو دیکھ کر جیل کا الارم بجا دیتے تھے۔ کچھ قیدی ایسے بھی تھے جنہیں مقبول بٹ نے بتایا کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اور وہ رہا ہو گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو نیٹ فلکس پر بلیک وارنٹ کے نام سے دکھائی جانے والی سیریز سے غائب ہیں۔ اب اسی جیل میں مقبول بٹ کا ایک پیروکار یاسین ملک بھی قید ہے اور بٹ صاحب کی طرح پھانسی کے پھندے کو چومنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں مقبول بٹ کی لکھی گئی کتاب سری نگر جیل سے فرار کی کہانی اور ان کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ پر پابندی ہے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ مقبول بٹ کشمیر کی تحریک آزادی کی علامت ہے۔ جب تک یہ تحریک زندہ ہے مقبول بٹ زندہ رہے گا۔ پاکستانی ریاست نے مقبول بٹ کی کتابوں پر پابندی لگا کر اپنے ہی وجود اور قانون کی نفی کر رکھی ہے۔ اس پابندی کو ختم کر دیں اور دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان اور بھارت میں بہت فرق ہے۔